جی ایمان صاحبہ، آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا اس ایشو کو کہ آپ دو ریڑھی بان جو ہیں ان کو جانتی تھی جن کو پولیس نے اٹھایا اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ وہ احتجاج میں حصہ لے رہے تھے. کیا معاملہ ہے یہ؟ جی سب سے پہلے تو یہ جو دو ریڑھی بان تھے انہیں G11 مرکز سے اٹھایا گیا تھا 30 نومبر کی رات کو، اور انہیں ہفتے بے جا میں پولیس اسٹیشن رمنا میں رکھا گیا تھا. ASI مصطفیٰ نامی شخص ہے، وہ انہیں لائے تھے. اور یہ بیک گراؤنڈ اسٹوری کا بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح کا لائسنس دیا گیا ہے پولیس کو کسی بھی پشتون کو، چاہے وہ ریڑھی بان ہو، بائکیا والا ہو، کہ اسے اٹھا کر پیسے مانگے، رشوت مانگے. یہ ریڑھی بانوں سے مفت کھانا کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، پیسے دینے سے انکار کرتے ہیں. تو انہیں دھمکایا گیا کہ اگر پیسے مانگو گے تو ہم تمہیں 9 مئی کے کیس میں اندر کر دیں گے. اب 30 کی پوری رات انہیں حوالات سے باہر صحن میں رکھا گیا رمنا پولیس اسٹیشن کے، اور ہم نے IG کمپلینٹ سیل پہ بھی کمپلینٹ لاج کی، رمنا پولیس اسٹیشن میں کال کرتے رہے اور ان کا اسٹیٹس کوئی بھی کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگلے دن جب ہم تھانے میں گئے ہم نے خود دیکھا کہ انہیں ادھر صحن میں بٹھایا گیا تھا اور ان کی جو گرفتاری تھی وہ رجسٹر نمبر 2 میں نہیں ڈالی گئی تھی، یعنی انہیں ہفتے بیجا میں رکھا گیا تھا. جب ہم اسی دن اتوار کے دن میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو جب میجسٹریٹ صاحب نے چیک کیا پولیس اسٹیشن سے تو پھر پتا چلا کہ انہیں ہمارے ادھر تھانے جانے کے بعد FIR تھا 9 مئی کا، یعنی پچھلے سال کا FIR. اس میں کوئی 40-50 نامعلوم تھے، ان نے ان دو ریڑھی بانوں کو ڈال دیا. اب جب ہم عدالت میں پیش ہوئے اور کیونکہ ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی پیپر پر اتوار کو، تو یعنی ہفتے بیجا میں ہی رہے 2 دنوں کے لیے افیکٹولی. پھر جب منڈے کو انہیں پیش کیا گیا تو یہ ان سے کہا گیا کہ جی یہ ان کو بھی ID پریڈ کے لیے ان کا بھی ریمانڈ. لیکن اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے دیکھا کہ جو ضمنیاں تھی پولیس فائل کے اندر ان میں لگ رہا تھا کہ جو ضمنی نمبر 19 تھی وہ ایک نیو پیپر پہ بنی تھی، اس میں بیک ڈیٹ کر کے پولیس نے جو کیا ہے اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے. لیکن یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دو لوگ ڈسچارج ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں آج پتہ چلا ہے 4 اور ریڑھی بانوں کو اٹھایا گیا تھا. یہی چیز ہفتے بیجا میں رکھا گیا اور اب انہیں اٹک جیل بھیج دیا گیا ہے ID پریڈ کے لیے. بالکل صحیح. تو ایمان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بہت سے پختونوں کو شہر سے اس طرح اٹھایا جا رہا ہے اور ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے، دس از واٹ وی کال ایتھنک پروفائلنگ ان انگلش. بالکل، یہ ریشل پروفائلنگ، ایتھنک پروفائلنگ کی جا رہی ہے پشتون کی، افغان کی. جو تمام لوگ میں نے اپنی کل آنکھوں سے دیکھا ہے جو ٹرک لوڈز آ رہے تھے ATC اسلام آباد میں، وہ سارے کے سارے پشتون تھے. کوئی شنواری ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کیفے میں، کوئی بائکیا کرتا ہے. تو ان کا تو تعلق تھا ہی نہیں PTI سے. لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اگر تھا بھی تو PTI کوئی قلعہ تنظیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح اٹھا کے ID پریڈ میں بھیجے، ریمانڈ ان کا مانگے. یہ بالکل ابیوز ہے کرمنل لا، کرمنل پروسیسز کا. بالکل صحیح. علی صاحب، آپ بھی یہی دیکھتے رہے ہیں اور آپ بھی وہ نمبرز کی ابھی جو پہلے بھی بات کر رہے تھے، یو ور سیئنگ دیٹ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں. اس طرح کے واقعات ایک تو یہ اس ٹائم دیکھنے میں ملے اور بعد میں وہ جو ان کے رشتہ داروں کا بھی آپ ابھی ذکر کر رہے تھے جن کو اٹھا لیا. کل جس طرح بات کر رہے تھے کہ لوگ آئے ہوئے تھے اتنے 373 بندے مفلڈ فیس کے ساتھ جب آئیں گے تو ان کے پیارے بھی آئیں گے آبویسلی. اب ان کو جو پریمیسز ہیں اس کے اندر تو انٹر ہونے نہیں دیا جاتا، تو وہ باہر سے ہی وین کے اندر سے وہ جو جالی سی بنی ہوتی ہے اس میں سے اندازہ کرتے ہیں. کل ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کو اٹھا کے اور پک اپس کے اندر اور وہ شاہزور ٹرکس میں پولیس ان کو لے کے چلی گئی. تو شاہزور ٹرک میں کوئی غلط بات ہے شاہزور ٹرک میں لے کے جانا؟ نہیں، کتنا ہیوملیٹنگ ہے. اب آپ پہلے ہی سفر کر رہے ہیں آلریڈی، آپ کے جو لوگ ہیں آیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ ان کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اٹھا کے لے جائیں. اور اس کے بعد جب لے کے جائیں، اور آج ہم نے پتہ کیا، آج کورٹ بھی پتہ کیا کہ یار آج وہ جو کل اٹھائے تھے وہ کہاں پر ہیں، تو ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. بعد میں جو اسپوکس پرسن ہے اسلام آباد پولیس کے، انہوں نے کہا جی ان کو تو ہم نے آگے جا کے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہم ان کو منتشر کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بن جائے اور یہاں پہ کوئی سین کریٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ جانے دیا. بٹ آپ کے خیال میں جو پولیس کہہ رہی ہے ہم اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں؟ پولیس نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے 610 بندے ایک دن میں اریسٹ کیے اور ود ان 24 آورز آپ کا جو لا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، تو اس دن تو انہوں نے 19 بندے پروڈیوس کیے تھے صرف. بالکل صحیح. تو اس بارے میں ان کی بات، ان کی تو آج کل صرف 30 سیکنڈ، جس طرح کی آج کل FIRs بن رہی ہیں. ہمارے سینئر ہیں متی اللہ جان صاحب، ان کے اوپر FIR بنی کہ انہوں نے SMG گن چھین کے سیدھی کر لی.
2 अगस्त को अली वजीर के ऊपर भी ऐसी FIR बनी थी कि उसने भी उनकी SMG गन छीन के सीधी कर ली और उसका रिमांड चाहिए जो मिला, और आज तक अली वजीर छोटे नहीं है। बिल्कुल जी। ईमान साहिबा, आपने भी ये वाकया देखा, वो यू ऑल्सो देयर कि जब ये रिश्तेदारों को भी उठा लिया? जी जी बिल्कुल, मैं उधर थी क्योंकि और भी रेडी बांध बाहर खड़े हुए थे अपने भाइयों के लिए, और उधर जिस तरह पुलिस ने, मैं मेंशन करूंगी स्पेसिफिकली, शाहजोर को रोका और एक शाहजोर का जो ड्राइवर था उसे थप्पड़ मार के कह रहा था कि तुम क्यों नहीं गाड़ी रोक रहे थे। ये रैंडम शाहजोर जो चल रही थी रोड पर, उनमें ये भर भर के लोगों को भेज रहे थे जैसे कि कोई जानवर थे। अगर उनने फॉर्मल कोई गिरफ्तारी डालनी होती, कोई प्रोसेस होता कानून का, पुलिस वैन में आए, हमें वारंट दिखाए, हमें पर्चा दिखाए। जब मैंने मांगा कि हमें पर्चा दे तो हमें कहा गया कि जी आप अदालत में ये बातें करें। तो ये लेवल है जिस पर अभी इस्लामाबाद पुलिस ऑपरेट कर रही है, और हर पश्तून और हर अफगान जो इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में है वो इस टाइम पर अंडर थ्रेट है। बिल्कुल सही। तो वेरी क्विकली 30 सेकेंड ईच, क्या कर सकते हैं इसके बारे में अली साहब? लेस देन 30 सेकेंड इनफैक्ट। इसके ऊपर एक ये हो सकता है कि जो PTI है वो अपना जो लीगल टीम है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। सबसे पहली बात इसमें ये हो सकती थी कि वो जाके अगले ही दिन हेबियस फाइल करते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि 610 बंदे क्लेम किए, वो कहाँ पर है, उनको लेकर आए। जी ईमान साहिबा, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद जाना पड़े, और आई थिंक कि अब वकीलों को भी आगे आना पड़ेगा। ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है और हम सबको इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करनी होगी।